الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے دیکھا کہ انگریزی بائبل جو مختلف ناموں سے ہے، آتھرائز کنگ جیمز ورژن جو سب سے پہلی انگلش بائبل 1611 میں چھپی، لیکن یوں کہنا چاہیے کہ پروٹیسٹنٹس کی سب سے پہلی انگلش بائبل 1611 میں چھپی، رومن کیتھولکس کی اس سے پہلے انگلش بائبل وجود میں آئی وہ 1584 میں۔ تو آتھرائز کنگ جیمز ورژن وہ ایک بائبل ہم نے مثال کے طور پر لی، پھر اس کے بعد میں کافی بعد نیو انٹرنیشنل ورژن، پھر وہ ایک بائبل، اور اس کے بعد امریکن اسٹینڈرڈ بائبل، نیو ورلڈ ٹرانسلیشن، جہوہ وٹنس کی بائبل۔ یہ چار بائبلوں میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک ہی ورس کو اگر مثال کے طور پر لیں تو دوسری جگہوں پر وہ ورس بدل کے رہ جاتی ہے۔ اس کے وجوہات مختلف ہوں گے، چاہے وہ یہ ہوں کہ ایک بائبل ایک خاص نسخے کو اپنا بیس بنائے اور دوسری بائبل دوسرے خاص نسخے کو اپنا بیس بنائے۔ تو الگ الگ نسخوں کو اگر بیس بنائیں گے تو ظاہر ہے الگ الگ باتیں جو اس نسخوں میں ہیں اس بائبل میں آئے گی۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے، دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عقیدے میں جہاں تکرار ہو کہ بھائی اس بائبل میں تو اس تعلق سے بات کہی گئی ہے جو عقیدے سے تکرار کرتی ہے، ٹکراتی ہے، تو اس چیز کو میں کیسے برقرار رکھوں؟ تو ممکن ہے اس وجہ سے بھی وہ چینجز لا سکتے ہیں۔ تو مختلف وجوہات ہوں گے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی کتاب سے انورٹڈ کاما میں اسے کھیل رہا ہے، جو اس کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس کو اسی حساب سے چینج کرتا ہے۔ اگر یہ کیفیت، یہ صورت کسی کتاب کے تعلق سے اپنائی جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ گاڈ ورڈ ہے، یہ کہاں تک مناسب بات ہے؟ ہم اور جاری رکھتے ہیں اسی سلسلے کو کہ کس طریقے سے ایک ورس آتھرائز کنگ جیمز ورژن میں ہے اور وہی ورس دوسری بائبل میں کس طریقے سے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں گے ایک اور حوالہ، اس سے پہلے ہم 1 پیٹر چیپٹر 1 ورس نمبر 22 کو دیکھے تھے، جس میں یہ لکھا تھا "You have purified your souls in obeying the truth"۔ تم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے حق بات کو اپنانے سے، through the spirit، روح کے ذریعے سے۔ through the spirit، یہ عقیدے میں بڑا دخل ہے ان کا، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ کافی عیسائی ٹرینٹی میں عقیدہ رکھتی ہے۔ ٹرینٹی کا مطلب یہ کہ خدا ایک لیکن تین، پہلا خدا، خدا باپ، دا فادر، دوسرا خدا دا سن، بیٹا خدا، تیسرا پاک روح۔ تو ہولی اسپرٹ تیسرا حصہ ہے خدا کا، یا تیسرا نام ہے خدا کا ٹرینٹی میں۔ تو یہاں پر اس ورس کے اندر ہے تھرو دا اسپرٹ، ٹرینٹی کا تیسرا حصہ، لیکن یہ تھرو دا اسپرٹ، روح کے ذریعے سے، یہ جملہ صرف کنگ جیمز ورژن میں ہے، دوسری ورژنز کے اندر نہیں ہے، نیو انٹرنیشنل ورژن میں نہیں ہے، امریکن اسٹینڈرڈ بائبل میں نہیں ہے، اور نیو ورلڈ ٹرانسلیشن جہوہ وٹنس کی بائبل میں بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح عقیدے کی بات بھی وہ چینجز اس کے اندر آتی ہے۔ نیو ورلڈ ٹرانسلیشن کیونکہ جہوہ وٹنس کی بائبل ہے،
وہ لوگ ٹرینٹی میں عقیدہ رکھتے ہی نہیں. وہ لوگ یہ نہیں مانتے کہ ایک خدا تین اور تین خدا ایک. اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں وہ. اسی وجہ سے انہوں نے تھرو دا اسپرٹ نکالنا زیادہ مناسب سمجھا. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو چاہتے ہیں وہ نکال دیتے ہیں. اور وہ بات یاد کرنے کی جیسی ہے جو جارج آرتھر بٹرک اپنے انٹرپریٹیو ڈکشنری آف بائبل والیوم 4 کے اندر کہتے ہیں، جو 1996 میں چھپی، کہ جو ہماری چینجز ہم پاتے ہیں مینuscripts کے اندر یا بائبل میں، وہ کیئرلیس ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، لاپرواہی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یا مس ہینڈلنگ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ڈیلیبریٹ ہے، جان بوجھ کر کے ہے. وہ اس لیے کہ جو کاپی کر رہا ہے، جو نقل کر رہا ہے، ایک کاپی سے دوسرے کاپی میں اتار رہا ہے، وہ مذہبی آدمی ہے، وہ دیندار آدمی ہے. وہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کے سامنے ایک کاپی میں اس کے عقیدے کے خلاف کچھ بات ہے اور اسی کو وہ نقل کر رہا ہے ہو بہو ویسے ہی بغیر چینج کیے ہوئے؟ ظاہر ہے اس کے عقیدے کے خلاف ہوگا تو اس کو وہ چینج کر دے گا. تو یہاں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے عقیدے کے حساب سے جو بات سچ ہے وہی بات وہ آگے جانے دے گا، اسی بات کو وہ بڑھائے گا. اور اگر کوئی غلط بات ایک کاپی میں ہے تو اس کو چینج کر کے وہ درست کر دے گا. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اوریجنل میں کیا ہوا کرتا تھا، کیا ہے، یہ اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ صحیح بات کیا ہے، اور صحیح بات جو اس کے حساب سے ہے وہی بات وہ آگے جانے دے گا. تو اس طریقے سے ڈیلیبریٹ چینجز ہوئے ہیں، جان بوجھ کر کے چینجز ہوئے ہیں. تو ہم اس کی مثال دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جان بوجھ کر کے چینجز ابھی بھی جاری ہے. دوسری مثال ہم دیکھتے ہیں 1 جان. یہ نیو ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہے، پہلا یوحنا. 1 جان، پہلا یوحنا، باب نمبر 4 اور 3 نمبر کی ورس میں. یہاں پر ایک بات ایسی ہے کہ ایوری اسپرٹ، جو روح، اور یہ روح کے لیے جو ورڈ استعمال یہاں ہوا ہے یہ نبی کے لیے استعمال ہوا ہے. جو نبی that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh، کہ جو نبی یہ نہیں قبول کرتا کہ عیسیٰ علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، انسانی گوشت پوشت میں آئے، تو وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. مطلب شرط وہاں پر یہ ہے کہ جو نبی یہ کنفیس کرے، یہ قبول کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام گوشت پوشت انسانی شکل میں آئے ہیں، تو وہ نبی سچے نبی ہیں. یہ ورس 1 جان چیپٹر 4 کی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے اور یہ دلیل پیش کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر قرآن کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے یہ بات تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور ساری مسلمان قوم اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان ہوتے ہوئے انسانی گوشت پوشت میں وہ نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. ان کو خدائی کا درجہ نہیں دیتے، ان کو انسان سمجھتے ہیں، مین سمجھتے ہیں، بشر سمجھتے ہیں. تو یہ ایک گواہی ہے جو بائبل میں موجود ہے کہ جو نبی ایسا کرے گا وہ نبی سچا نبی ہے. تو یہ کتنی بڑی دلیل تھی، یہ اشارہ تھا پروفٹ محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ وہ نبی سچا نبی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ برداشت نہیں ہوگا، اور نہیں برداشت ہونے کی وجہ سے اس کو چینج کر کے رکھیں گے. اور نیو انٹرنیشنل ورژن میں اب یہ بات ہے، بٹ ایوری اسپرٹ دیٹ ڈز ناٹ ایکنالج جیزس از ناٹ فرام گاڈ، کہ ہر وہ اسپرٹ، ہر نبی جو نہیں مانے عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ گاڈ کی طرف سے نہیں ہے. اب یہ پورا ہی مطلب چینج ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو انسان ماننا یہ جملہ نکال ہی دیا تو پورا ہی اس کا جو مطلب ہے وہ فوت ہو گیا، ختم ہو گیا.
उसी तरीके से न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल भी वही बात कहती है, एंड एवरी स्पिरिट दैट डज नॉट कन्फेस जीसस इज नॉट फ्रॉम गॉड। वो गोश्त में इंसानी शक्ल में मानना, वो बात निकाल दी। न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में और चेंजेस आई, बल्कि और ज़्यादा ऐड कर दिया, डज नॉट ओरिजिनेट विद गॉड। डज नॉट ओरिजिनेट विद गॉड आखिरी में, मतलब ये बट एवरी इंस्पायर्ड एक्सप्रेशन दैट डज नॉट कन्फेस जीसस डज नॉट ओरिजिनेट विद गॉड। ये बात तो एक्सप्रेशन की तरफ चली गई कि जो एक्सप्रेशन है वो अगर वो ये कन्फेस नहीं करता तो वो एक्सप्रेशन, वो जज्बात गॉड की तरफ से नहीं है। पूरा मतलब ही चेंज हो गया। देख रहे हैं किस तरीके से एक ही वर्स मुख्तलिफ बाइबल में मुख्तलिफ अंदाज से चेंजेस वजूद में आ जाते हैं। ये हाल है बाइबल का, और ये हाल है ईसाइयों का जो ये दावा करते हैं कि हमारे पास एक ही बाइबल है। एक वर्स 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स नंबर 3 कि किस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम को गोश्त पोश्त में इंसान समझने पर अगर कोई नबी उसको इकरार करता है तो वो सच्चा नबी होने का दावा किया गया है, लेकिन उसको चेंज करके दूसरी बाइबलों में मुख्तलिफ कर दिया। दूसरी मिसाल देखते हैं, रेवलेशंस। रेवलेशंस की किताब ये आखिरी किताब है न्यू टेस्टामेंट की और आखिरी किताब है पूरे बाइबल की। और आप अगर रेवलेशंस को पढ़ेंगे तो अजीब अजीब बात आप पढ़ेंगे। आपको रेवलेशंस में ऐसे ऐसे जानवर दिखाई पड़ेंगे जिसके इतने इतने सींग हैं, ज़बान बाहर, तो ये चीज़ वो चीज़, जिस तरह आप ख्वाब देखते हैं उस तरीके से आपको टेक्स्ट में रेवलेशंस में दिखाई देगा। इसलिए बाज़ स्कॉलर्स ये कहते हैं, जो बाइबल के माहिर हैं, वो कहते हैं कि जैसे कोई आदमी खूब खा ले तो रात को जो ख्वाब देखता है उस तरीके से ये बातें इसमें हैं। लेकिन ईसाई हजरात इस रेवलेशन की किताब को भी मुतबर्रक मानते हैं, जबकि हिस्ट्री ये है कि बहुत ज़माने तक रेवलेशन को न्यू टेस्टामेंट में शामिल ही नहीं किया गया था। बहुत बाद में रेवलेशन को न्यू टेस्टामेंट में शामिल किया गया। बहरहाल आज हालत ये है कि न्यू टेस्टामेंट में रेवलेशन है, और रेवलेशन के 5 नंबर के बाब और 14 नंबर के वर्स में है एक बात ऐसे लिखी हुई है, 4 and 20 elders, 4 और 20 बुजुर्ग, fell down and worshipped, नीचे गिरे और उन्होंने इबादत की, him that liveth for ever and ever, उसको जो हमेशा और हमेशा रहेगा। ये बात रेवलेशन में है और किंग जेम्स वर्जन में है। लेकिन यही बात न्यू इंटरनेशनल वर्जन में कैसे है? द एल्डर्स फेल डाउन एंड वर्शिप्ड, बुजुर्ग नीचे गिरे और इबादत की। हिम दैट लिवेथ फॉर एवर एंड एवर, उसकी इबादत की जो हमेशा हमेश जिंदा रहता है, ये गायब, ये नहीं है। 4 and 20, 4 और 20 बुजुर्ग, 4 और 20 गायब, खाली बुजुर्ग वो गिरे, तो 4 और 20 भी गायब, और जो हमेशा हमेशा रहेगा उसकी इबादत कर रहे हैं वो भी गायब। उसी तरीके से अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में भी द एल्डर्स फेल डाउन एंड वर्शिप, के बुजुर्ग गिरे और उन्होंने इबादत की। उसी तरीके से न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन में भी। तो फिर से एक मरतबा ये चेंज आप देख रहे हैं। फिर दोबारा रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स नंबर 9, 20 नंबर के बाब और 9 नंबर के वर्स के अंदर है, फायर कम डाउन फ्रॉम गॉड आउट ऑफ हेवन, कि आग निकली गॉड की तरफ से, ऊपर आसमान से, गॉड की तरफ से। ये मायूब और अच्छा नहीं लग रहा था कि आग गॉड की तरफ से निकले। हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि बाइबल में ऐसा भी जिक्र है कि गॉड के मुंह से, खुदा के मुंह से आग निकली और नाकों से धुआं निकला। इस तरीके की बातें बाइबल में आप पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कभी और देखेंगे। लेकिन यहाँ पर खुदा के तरफ से आग निकली, ये बात नहीं अच्छी लगी, और न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन और बाकी ट्रांसलेशन जो हम देख रहे हैं उसमें नहीं है। फिर दोबारा रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स नंबर 24, 21 नंबर का बाब और 24 नंबर की वर्स में है, एंड द नेशंस ऑफ देम विच आर सेव्ड शैल वॉक इन द लाइट ऑफ इट, और जो मुल्क जो बचा लिए गए हैं वो लोग रोशनी में चलेंगे।
them which are saved, وہ جو بچا لیے گئے ہیں یہ غائب. یہ سب ٹرانسلیشن میں غائب، باقی کے صرف آتھرائز کنگ جیمز ورژن میں ہے. ریولیشنز چیپٹر 8 ورس نمبر 13 کے اندر ہے، 8 نمبر کے باب اور 13 نمبر کی ورس میں ہے I behold an eagle. یہ ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن میں ہے، یہ گڈ نیوز بائبل میں ہے. لیکن آتھرائز کنگ جیمز ورژن میں ہے I beheld an angel. ایک ورژن میں اینجل ہے اور دوسری ورژن میں ایگل ہے. اب اینجل صحیح کہ ایگل صحیح؟ ریولیشن چیپٹر 1 ورس نمبر 11 ایک نمبر کے باب اور 11 نمبر کے ورس میں ہے I am Alpha and Omega, I am the first and the last. یہ بات RSV میں نہیں ہے، ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن میں نہیں ہے، گڈ نیوز بائبل میں نہیں ہے، اور نیو ورلڈ ٹرانسلیشن میں سے تو ہٹا ہی دیا گیا ہے. اس میں تو بالکل وہ ورس ہی نہیں ہے، غائب ہی ہے. اب ہم دو بائبل کا حوالہ لیتے ہیں، کنگ جیمز ورژن، آتھرائز ورژن اور NIV، دو پروٹسٹنٹ مشہور مقبول بائبل. متی کی گوسپل کے اندر میتھیو میں 5 نمبر کے باب اور 44 نمبر کے ورس میں ہے لو یور اینیمیز، تم اپنے دشمنوں کو پیار کرو، دشمنوں کو محبت کرو. بلیس دیم دیٹ کرس یو، اور ان کو بلیس کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو اچھی دعائیں دو جو تم کو لعنت ملامت کرے. ڈو گڈ ٹو دیم دیٹ ہیٹ یو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو جو تم سے نفرت کریں. اینڈ پرے فار دیم وچ ڈسپائٹفلی یوز یو، اور ان کے لیے دعا کرو جو تمہارا استعمال کریں. اینڈ پرسیکیوٹ یو، اور تم کو ستائیں. یہ جملہ کہ ان کے لیے دعا کرو جو تم کو لعنت ملامت کریں، ان کے ساتھ میں اچھائی کرو جو تم سے نفرت کریں، یہ جملہ نیو انٹرنیشنل ورژن میں نہیں ہے، یہ NIV میں نہیں ہے. NIV میں کیا ہے؟ لو یور اینیمیز اینڈ پرے فار دوز ہو پرسیکیوٹ یو، تم اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور اس کے لیے دعا کرو جو تم کو ستائے. جو کرس کرے، جو لعنت ملامت کرے اور جو تم کو استعمال کرے، یہ NIV میں نہیں ہے. یوحنا 16 نمبر کے باب اور 6 نمبر کے ورس میں ہے A little while and you shall not see me، تھوڑے ہی وقت میں تم مجھے نہیں دیکھو گے. And again a little while، اور پھر دوبارہ تھوڑی دیر میں you shall see me، تم مجھے واپس سے دیکھو گے. Because I go to the Father، کیونکہ میں باپ کی طرف جا رہا ہوں. کیونکہ میں باپ کی طرف جا رہا ہوں، یہ نیو انٹرنیشنل ورژن میں نہیں ہے، وہاں سے نکال دیا. In a little while you will see me no more and then after a little while you will see me، تھوڑے سے وقت میں تم دیکھو گے اور تھوڑے سے وقت میں تم نہیں دیکھو گے. کیونکہ میں باپ کی طرف جا رہا ہوں، یہ صرف آتھرائزڈ ورژن میں ہے، کنگ جیمز ورژن میں، نیو انٹرنیشنل ورژن میں نہیں ہے. لوک چیپٹر 10 ورس نمبر 1، 10 نمبر کے باب اور 1 نمبر کے ورس میں ہے And these things the Lord appointed، اور یہ چیزیں ہیں جو پروردگار نے اپوائنٹ کیے، مقرر کیے. Other 70 also، اور دوسرے 70 کو بھی. And send them 2 and 2 before his face into every city، اور اس کے بعد 2 کر کے ہر شہر میں بھیجا. اب یہاں پر 70 کا ذکر ہے. 70 نیو انٹرنیشنل ورژن میں ہے، NIV کے اندر، دوسری پروٹسٹنٹ بائبل. And after this the Lord appointed 72 others، اور ان کو 2 کر کے بھیجا. ایک جگہ پر ہے 70 اور دوسری جگہ پر ہے 72. دیکھیے یہ 70 اور 72 میں زیادہ فرق نہیں ہے، صرف 2 ہی کا فرق ہے. لیکن یہ فرق ہم انسانی کتاب میں نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ فرق ہم خدا کی کتاب میں دیکھ رہے ہیں. اگر خدا کی کتاب میں ایک نقطے کا بھی فرق ہو، ایک پوائنٹ کا بھی فرق ہو، ایک نمبر کا بھی فرق ہو، تو یہ بہت بڑا فرق ہے. کیونکہ اللہ کبھی غلطی نہیں کرتا، خدا کبھی غلطی نہیں کرتا. تو اس طریقے سے اگر آپ کی کتاب میں اس طریقے کا فرق ہے، ہیر پھیر ہے، تو اس ہیر پھیر کو آپ خدا کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. یہ خدا کی جانب سے ہے، یہ انسان کی جانب سے ہے، یہ انسانی خصلت ہے، یہ انسانی خصوصیت ہے. تو اس طریقے سے اگر یہ نشانی ہم کو ملتی ہیں ان کتابوں میں، تو یہ ہرگز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا کی کتاب ہے. ایک اور مثال لیتے ہیں،
लूक बाब नंबर 9 और वर्स नंबर 56। For the Son of Man is not come to destroy men's life but to save them। کہ इंसान का बेटा वो नहीं आया है बर्बाद करने के लिए लोगों को, बल्कि बचाने के लिए। And they went to another village। और फिर उसके बाद में वो दूसरे गांव में गए। ये पूरा जुमला कि आदमी का बेटा वो तुमको बर्बाद करने नहीं आया है बल्कि बचाने आया है, ये पूरा हटा दिया गया। ये है ही नहीं न्यू इंटरनेशनल वर्जन में, बल्कि है कि एंड दे वेंट टू अनदर विलेज, बल्कि इतना ही है कि वो दूसरे गांव में गए। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स नंबर 7, 1 कोरिन्थियन बाब नंबर 5 और 7 में है, क्राइस्ट आ पास ओवर इज सैक्रिफाइस फॉर अस निकाल करके लैम कर दिया गया। मार्क चैप्टर 3 वर्स 15 के अंदर है, पावर टू हील सिकनेस एंड टू कास्ट आउट डेविल्स, पावर टू हील सिकनेस गायब कर दिया गया, निकाल दिया गया। उसी तरीके से मार्क चैप्टर 11 वर्स नंबर 26 में पूरा का पूरा वर्स NIV के अंदर गायब है। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स नंबर 28 में, फॉर द अर्थ इज द लॉर्ड्स एंड द फुलनेस ऑफ देयरऑफ, ये पूरा का पूरा वर्स NIV में गायब है। इस तरीके से अगर आप मजहबी किताबों में देखेंगे तो कैसे आपका दिल मुतमईन होगा इस बात पर कि ये अल्लाह का कलाम है, ये वर्ड ऑफ गॉड है। और अगर इस तरीके से ये वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, इसके ऊपर अपनी नजात शर्त पर लगा देना, ये कितना बड़ा धोखा है। अजीज़ो नाजरीन, मैं इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।